پی ٹی آئی کی پرانی قیادت کو دیوار سے جو لگایا گیا تو یہ حکومت کی بڑی سیاسی غلطی ثابت ہو رہی ہے. آپ متفق ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو حکومت کو یا سیاسی مخالفین کو پی ٹی آئی کے فائدہ ہوا اس بات سے؟ نہیں، میں متفق ہوں فواد چودھری کی سوچ سے، اپروچ سے کم از کم. اب اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے خیال میں اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے کیا وہ ملکی فائدے میں ہے، ملک کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے. وہ بالکل ہے. اچھا، اور وہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ادھر لاہور کے اندر جو ان کی سینئر لیڈرشپ جو قید ہے اس کو ریلیز کریں، کیونکہ جو وہ بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بات کا وزن بڑھانا چاہتا ہے. اگر وہ لوگ بھی باہر آ کے وہ والی وہی انداز اور وہی گفتگو کریں جو فواد چودھری کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ اکیلے اگر وہ یہ بات کرے گا تو وہ ہیل کٹ نو آئس اینی ویئر. یعنی نہ حکومت شاید اس کو سیریسنیس اتنی دے، اور نہ ہی اس کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر، اس کی پارٹی تو نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس کو زیادہ اس کی بات سنی جائے گی. اچھا، اب بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ حکومت کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے. یہ جو سوال آپ اٹھا رہی تھیں زیگم صاحب کے جواب کے اندر، حکومت کیوں کرنا چاہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ کچھ معاملات سدھر جائیں، آسانی رہے حکومت میں. تو حکومت کو مشکل کیا ہے اس وقت؟ مجھے تو کوئی مشکل نظر نہیں آتی، آسانی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی نظام کی ساکھ تھوڑی سی بہتر ہو جائے. یہ بارہا ایک شورش اٹھتی ہے، کبھی 26 نومبر کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے، اور ایک ماحول ایسا رہے جو کہ قدرے چاہے اس میں اختلاف ہو لیکن اس کو سنبھالا جا سکے، اور اتنا برا آپٹکس اس کی نہ سامنے آئے جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ان طرح کے کاموں کے بعد آتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری اس سے بھی بہت بڑھ کے جو اس وقت آپ کی ایک قومی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ آپ کی پالیسی ہے، جس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ افغانستان کے ساتھ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے، ہم اپنے بارڈرز نہیں کھولیں گے، ہم جو یہاں پہ افغان ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم سمگلنگ نہیں ہونے دیں گے، ہمارا بارڈر اتنا سینسٹیو ہے کہ ہم وہاں سے کوئی لیکیجز نہیں ہونے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے آپ نے کیا پالیسی اپنائی ہے افغانستان کے بارے میں. اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کا صوبہ، اس کی حکومت، اس کے لوگ اور اس کا وہاں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ چاہیے، ملنا چاہیے. اب اس کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ کام تو نہیں کر سکتے جو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہم بانی کو وہاں سے رہا کروا کے یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، جس طریقے سے زیگم صاحب کہہ رہے تھے، تاکہ وہ اور تماشے یہاں کرتے رہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اور بانی کے لیے کچھ سہولیات دے دیں، تھوڑی بہت کمفرٹیبل کر دیں زندگی کو؟ خیبر پختونخوا والے بھی جا کے ملنا ملانا شروع کر دیں کسی طریقے سے تھوڑا بہت کر کے، اور ان کی جو لیڈرشپ سیکنڈ ٹیئر جو اس وقت پھنسی ہوئی ہے لاہور کے اندر، جیل کے اندر، ان کو جب باہر لایا جاتا ہے تو وہ بھی کچھ معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا کریں اور سیاست کو سیاست کے طور پہ لے کے چلیں. اب اگر یہ معاملات ہوتے ہیں جہاں پر کہ کہیں نہ کہیں پہ مرم پٹی رکھ کے آپ خیبر پختونخوا کو اپنے ساتھ ملا کے اور پاکستان کی فارن پالیسی کو سپورٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ ایک اہم عنصر ہے اس وقت آپ کی سیکیورٹی اور ڈیفنس پالیسی کا. دہشت گردی ایک بہت بڑی اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی، شدت سے ضرورت ہے اس بات کی. شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ جس آپٹمزم کی بات کر رہے ہیں اور جس شدت سے جس ضرورت کی بات کر رہے ہیں، سیاست کو ضرورت کی بات کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کی جو فعالیت ہے یہ مفاہمت کا دروازہ کھولنے کی کوشش، اگر اس کو گو اہیڈ خود عمران خان نہیں دیتے، وہ اس دروازے کو نہیں کھولتے، تو پھر فواد چودھری صاحب کی سب کوشش کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت تو وہ ہے، فیصلہ ساز تو وہ ہیں. دیکھیے، عمران خان اس وقت جیل میں قید ہے، دروازے بند ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، اس کا وہاں سے باہر بھاگ کے نکلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اس کے اندر رہنے سے ابھی تک معاملات سب ٹھیک ہیں. مطلب یعنی آپ ملاقاتیں بھی کرواتے رہے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتیں کرواتے رہے ہیں، 3 دفعہ کرواتے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ بھی لیتے رہے ہیں اپنی پالیسیز کے اندر. تو اس کو جیل میں رکھ کے اس سے بات کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہاں ہم اپنی جو سیاست ہے اس کو فعال کرائیں، اپنے لوگوں کو آزاد کروائیں جس وقت قید ہیں، اس کی سیاست کو تھوڑی بہت زیادہ متحرک ہو، اور عمران خان کو تھوڑی سہولیات دے کے تھوڑے اور وقت کے لیے بولیں ہم اتنا کر سکتے ہیں حکومت کے طور پہ، باقی آپ کیا نکلنا وہاں نکلنا ایک عدالتی عمل ہے جو اگر ان کے بس میں نہیں بھی ہے تو جس کے بس میں ہے فی الحال وہاں سے آسانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے. یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اور ہم بھی پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی ضرورت ہے. اس لیے دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے رستے نکالنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بہتر رستہ نکالنے کا طریقہ ہے. کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ فواد چودھری کامیاب ہوگا اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ
राइट अप्रोच। दुरुस्त। रजा रूमी साहब, मुश्किल ऐसी नहीं है तो फिर क्या है? आप एक तो टाइमिंग बताइएगा कि जो फवाद चौधरी साहब की टाइमिंग है और जिस पे वो कह रहे हैं कि एक दौर हो चुका, अगले दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो मुलाकातें खास तौर पर सीनियर वुज़रा और जिक्र करते हैं हुकूमत का, क्या ये मुलाकातें हुकूमत की असल सोच की नुमाइंदगी कर रही हैं या कोई पसे पर्दा कुछ और मामला है जो अभी हमें दिख नहीं रहा है? आयशा, देखिए, पहली तो ये बात है कि फवाद चौधरी साहब के ताल्लुकात तो अक्रॉस दी आइल है, और ये जो उन्होंने बातें कही है, ये अब वो काफी अरसे से उनका ये एक मौकफ है जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अमलियत पसंद और प्रैग्मेटिक अप्रोच है, और यकीनन यही एक वाहिद रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जो मसाइल है उनके हल और किसी हद तक इमरान खान साहब की रिहाई का भी। मगर यहाँ पर फवाद चौधरी जो मर्जी कहते फिरे और अपने ख्यालात का इजहार करें और एक डायलॉग का सिलसिला स्टार्ट करें, वो उस वक्त तक कारआमद नहीं होगा या उस पर असर नहीं होगा जब तक इमरान खान खुद इस पॉलिसी या इस अप्रोच से अग्री करेंगे। वो तो जहां तक हमें पता है, अगर उनकी ट्वीट्स का ही मुतालिया कर लीजिए पिछले चंद हफ्तों से या महीनों से, अगर वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए या दिखावे के लिए नहीं है, तो उनका तो कोई ऐसा किसी किस्म का कोई मूड नहीं है कि वो कोई डायलॉग करना चाहते हैं, बल्कि वो तो कंसिस्टेंटली एक ही बात कहते आए हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहेंगे, जो कि इस हाइब्रिड निज़ाम का एक अहम और भारी जुज़्व है। और जो बाकी सियासतदान हैं या मौजूदा रूलिंग पार्टीज हैं, उनसे तो कतई वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके ऊपर कई बार अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे पेश कर चुके हैं। तो इन हालात में फवाद चौधरी साहब की जो ये डिप्लोमेसी है या ये डायलॉग की कोशिश है, ये कहाँ जाएगी और कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है जब तक कोई वहां पर मामला उनके लीडर की तरफ से नहीं बदलेगा। अब टाइमिंग की आपने दूसरी बात की है, ये बात मानी खैज और अहम हो सकती है, क्योंकि इस वक्त मामला यूं है कि इमरान खान साहब के पास रास्ते जो हैं या ऑप्शन जो है वो रफ्ता रफ्ता बल्कि बड़ी तेजी से खत्म होती जा रही है। अगर वो चाहते हैं कि रिहाई हो, उनकी सियासी एक्टिविटीज बहाल हो और वो कम से कम अपने सपोर्टर्स के दरमियान मौजूद हों और एक रोल अदा करें मुल्की सियासत में, तो उसके तो रास्ता डायलॉग के अलावा कुछ नहीं बचा। रजा रूमी साहब, कतई कलामी, आपने कहा कि अमलियत पसंद बात है, फिर आप ही ने कहा कि डायलॉग की कोशिश मुश्किल, और आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस कम हो रहे हैं। फवाद साहब कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड के लिए दूसरा दौर होगा दोनों साइड्स के लिए। अब आपके ख्याल में मुमकिन मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं डायलॉग रास्ता है पर डायलॉग मुश्किल भी है, तो मुमकिन मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, मिडिल ग्राउंड बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा मसलन डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको तो वैसे ही रिलीज कर देना चाहिए। कोई समझ नहीं आती कि एक कैंसर सर्वाइवर जो है और 2 साल से जायद उन्होंने 2.5 साल जेल भी काट ली, अगर कोई करदा ना करदा जुर्म है उसकी सजा भी मिल चुकी है, तो इस तरह के लोगों को और उनको रिहा किया जाए। पहला तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा और ये हुकूमत वक्त के इख्तियार में ये चीजें होती हैं। और इसी तरह असल जो इशू है वो तो यही है, और फिर उसके बाद एक स्टेज आएगी जहां पे इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर भी बात हो, और उसके लिए भी एक, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम का हिस्सा इसको माने और इस पार्लियामेंट में बैठकर अपनी सियासत करे, ना कि सड़कों का रुख करे और ना कि खत लिखे बैरूनी कुव्वतों को।